پاکستان کے آئین میں زرداری صاحب نے صدر کے تمام تر اختیارات جو تھے وزیر اعظم اور پارلیمنٹ کے حوالے کر دیا تھا۔ تو اس ضمن میں بے اختیار صدر بننے کی میں سمجھتا ہوں ان کے اندر کیا جستجو ہوگی، کیا کوشش ہوگی۔ اب اگر اس الزام میں ان کے کچھ صداقت ہے پرویز خٹک کے، تو میں یہ سمجھتا ہوں تو ایسا آدمی جو بغیر اختیارات کے بھی صدر بننا چاہ رہا ہے، تو پھر تو اس کو یہی وہ ان کا کہنے کا مقصد ہوگا پرویز خٹک کا کہ وہ لالچی آدمی ہے، تو انہوں نے کہا وزیر اعظم نہیں تو اب مجھے صدر ہی بنا دو عمران خان، بقول پرویز خٹک کے۔ وہ تو ایک عوام کا ایک پروگرام لے کے آئے تھے عمران خان، عوام کے لیے ایک نئے نعرے لے کے آئے تھے، عوام کے لیے ایک انصاف کا پیغام، عوام کے لیے ایک دوسرے یعنی کہ آزادی کا پیغام لے کے آئے تھے۔ ان کی جماعت جو ہے پی ٹی آئی کا جو نعرہ تھا، تو اس میں سمجھتا ہوں صدر بننے کی ان میں یہ کہاں سے خواہش آ گئی جو کہ جس کا پرویز خٹک ذکر کر رہے ہیں۔ پی ٹی آئی والے جو عمران خان پہ جو بقول ان کے مظالم ہو رہے ہیں، مظالم پاکستان کی تاریخ میں 75 سال کی جو تاریخ ہے پاکستان میں، مظالم کس سیاسی پارٹی پہ نہیں ہوئے؟ یعنی کہ آپ یہ دیکھیے کہ مریم کے جو خوابگاہ تھی یا ان کے جو گھر تھا جہاں ان کو قید کیا گیا تھا، جب وہ کراچی میں ہوٹل میں یہاں ہی چھوڑ گئے تو وہاں بھی کیمرے لگے ہوئے تھے، اندازہ کریں جہاں وہ قید تھی وہاں بھی کیمرے لگے تھے، ان کو بھی ایسے ہی نیچے بیڈ ملا تھا اور اس طرح کی بات۔ عمران خان نے تو خود اس پہ کہا تھا کہ میں جاؤں گا پاکستان، جو امریکہ میں گئے تھے جلتے میں انہوں نے کہا تھا میں ان کے ایئر کنڈیشن تو ان کے نکلواؤں گا، تو اس طرح کی باتیں انہوں نے بھی کی تھی۔ آج عمران خان بھی اسی مصائب کا سامنا کر رہے ہیں بقول ان کے پارٹی کے اراکین کے۔ تو اس حوالے سے کل کسی سیاسی جو رہنما تھے نون لیگ کے یا دوسری پارٹیوں کو وہ جا کے ملتے تھے کونسلروں سے یا باہر کے سفارش کار جو تھے ان سے ملاقات کرتے تھے تو عمران خان شدید تنقید کا نشانہ بناتے تھے۔ تو کل جب وہ ان کے لیے یہ غلط تھا ملنا، تو آج پی ٹی آئی کا جو وقت ملا ہے تو میں سمجھتا ہوں اس کو بھی اسی تناظر میں دیکھنا چاہیے پی ٹی آئی کے اراکین کو کہ جب ان پہ تنقید کرتے تھے تو آپ اب کیسے مل لیں؟ آپ برطانیہ، آپ امریکہ اور آسٹریلیا اور تمام سفارتکاروں سے رونا دھونا جو کر رہے ہیں، تو یہ بہرحال ایک پاکستان کے داخلی مسائل ہیں، داخلی معاملات ہیں، ان کو آپ اقتدار میں آ کے درست کر سکتے ہیں۔ ان سے رونے گانے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد صرف یہ ہے کہ بھائی وہ مدد کریں آپ کی۔ غیر آئینی غیر قانونی کوئی اقدام ہوتا ہے تو آپ عدالت میں جائیں۔ میں سمجھتا ہوں عمران خان سابق وزیر اعظم ہیں، ان کو تمام تر سہولتیں ملنی چاہیے جو آئین اور قانون کے مطابق ایک سابق وزیر اعظم کو ملتی ہیں۔ اگر وہ جیل میں جاتا ہے یا حوالات میں جاتا ہے جہاں بھی کہیں اس کو تمام ملنی چاہیے، ہمارا تو یہ مطالبہ ہے۔ بلکہ اگر آپ نے ذاتی کیے ماضی میں سیاسی پارٹیوں کے جو قداور رہنما تھے یا سابق وزرائے اعظم تھے، سابق وزراء تھے، تو میں سمجھتا ہوں آپ کے ساتھ بھی یہ مکافات عملی ہو رہا ہے، مگر آپ نے اگر اپنے دور میں کسی کے ساتھ ذاتی نہیں کی ہوگی تو آپ کو بھی ذاتی آپ کے ساتھ بھی میں سمجھتا ہوں نہیں ہوگی۔ آپ کا تو عنقریب آپ کو ابھی ہو سکتا ہے رہا بھی کر دیا جائے، مگر آپ کو سہولتیں دی بھی جا رہی ہیں اور بی کلاس بھی دے دی گئی ہے آپ کو۔ اور سپریم کورٹ ایک فیصلے دے رہا ہے اور اس میں کوئی ایسے فیصلے ہیں کہ جو آپ کے مفاد میں بہتر ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کو جو وقت پی ٹی آئی کا جو غیر ملکی سفارتکاروں سے ملا ہے، میں کہتا ہوں کسی بھی سفارتکار کو کسی بھی ملک کو پاکستان کے داخلی معاملات میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے باہر کے ملک کو۔ حالانکہ سیاسی پارٹیاں جب معطوب ہوتی ہیں اس طرح کی گرفتاری تو ان کے لیڈران ملتے ہیں، یہ ماضی میں پیپلز پارٹی کے لوگ بھی اور نون لیگ کے لوگ بھی سفارتکاروں سے ملتے تھے، مگر اس وقت جب غلط تھا تو آج بھی اقدام غلط ہے یہ۔